حق تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا ہے اور ان کو قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ عام دولت نہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم کے جو وارث ہیں یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ایک تو وہ طبقہ ہے، اور ان کو اللہ نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا تاکہ ان کو کچھ شرم آئے، حیا آئے ان کو۔ پہلا طبقہ فرمایا یہ بڑا ظالم ہے۔ ظالم اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اتنی بڑی نعمت تھی چھوڑ دیا۔ قرآن کی تلاوت سے دل کا زنگ اترتا ہے، دل کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اندر کا سکون بحال ہوتا ہے۔ اور یہ ایسے ظالم ہیں، انہوں نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کے احکامات سے منہ موڑ لیا۔ قرآن نے جس کو حرام کہا انہوں نے حرام جانا ہی نہیں اس کو، یہ کہتے جی زمانہ لگا ہوا ہے، ہم بھی لگ گئے ساتھ۔ قرآن نے جس کو حلال کہا اس طرف گئے ہی نہیں، جس کا حکم دیا مانا ہی نہیں، مرضی کے ہیں، جی میں آیا تو کبھی مان گئے، نہیں تو نہ صحیح۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑا ظالم طبقہ ہے، بڑا ظالم طبقہ ہے یہ۔ اتنی بڑی عظیم نعمت ان کے پاس آئی اور اس نعمت سے انہوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ قیامت کے دن جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ جہنمی جو بظاہر مسلمان بھی ہیں حضور کا سامنا کرایا جائے گا، اور یہ قیامت سے بڑھ کر قیامت ہوگی۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم انسان بیت اللہ میں سر رکھ کر دعا مانگ رہے ہیں، مولا اگر میرے اعمال اچھے ہوں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر میرے عمل اچھے نہ ہوں مجھے قیامت کے دن نبینا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے محبوب کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ ہم تو یہاں تک کہ ہماری سوچ ہے فلاں کام نہ کیا تو دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا۔ یہ جتنے سارے ان کو اکٹھے کر لو آخر میں سارے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہیں گے۔ بس جب پتہ چلے گا صاحب بہادر دنیا سے کوچ کر گئے، وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کبھی یہ بھی سوچا ہے اگر ہم ناکام ہو گئے تو حشر کے میدان میں حضور کیا کہیں گے؟ اور سنو حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم گناہگاروں کا حضور سے سامنا ہوگا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلا سوال یہ کریں گے کیا تمہارے سامنے میرا قرآن نہیں تھا؟ کیا میرا قرآن نہیں تھا تمہارے سامنے، اس کو پڑھتے؟ آج دیکھو قرآن کے ترجمے موجود ہیں، آج تو کوئی مشکل نہیں ہے، علماء موجود ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام سے کو پوچھے ایک ایک آیت کا ترجمہ سیکھنے کے لیے کتنے کتنے میلوں کا سفر کیا اور حضور کے پاس پہنچتے تھے اور قرآن کی ایک ایک آیت سیکھتے تھے۔ ہمیں تو یہ نعمت گھر بیٹھے مفت میں مل گئی۔ تو حضور پوچھیں گے کیا میرا قرآن موجود نہیں تھا؟ اب گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ حضور اگلا سوال کریں گے کیا میرا فرمان موجود نہیں تھا؟ تمہیں غیر مسلموں کی رسمیں نظر آئیں، ان کا طریقہ نظر آیا، خوشیوں غمیوں میں تم یہاں تک مجھے بھول گئے، میرا کوئی طریقہ ہی تمہیں یاد نہیں رہا؟ کیا تمہارے سامنے میرا فرمان موجود نہیں تھا؟ تیسرا سوال جو حضور فرمائیں گے کیا تمہارے سامنے میرے علماء موجود نہیں تھے؟ حضور فرما رہے ہیں یہ میرے وارث ہیں، میرے علماء یہ موجود نہیں تھے، ان سے پوچھ لیتے۔ تو میرے محترم سامعین اس وقت کیسی شرمندگی ہوگی، اللہ ہم سب کو اس شرمندگی سے بچائے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی امید اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کوئی حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیڑا پار ہوگا، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ حضور کی سفارش سے بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ایک بزرگ نے کہا نا میرا معاملہ تو دو رحیموں کے درمیان ہے، میرے پیچھے رحمت للعالمین ہے اور آگے جس کے دربار میں پیش ہونا ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ حضور کی سفارش سے بیڑا پار ہوگا، اور یا پھر اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا پار ہوگا، اور اس کی رحمت سے پر امید رہیں اور اپنی غفلت کو دور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت،
انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہوگا؟ سوال تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا، مگر حضور نے جواب پوری امت کے لیے دے دیا۔ فرمایا میری سفارش کا سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے سچے دل سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 70 مرتبہ کا ثواب ملنا ہے، ہاں سچے دل سے۔ اب کلمہ تو بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، اقبال نے بھی کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک طوطے کو تم نے کلمہ رٹا دیا اور اس نے کلمہ پڑھ دیا تو یہ تھوڑی کہ طوطا مسلمان ہو گیا۔ موبائل میں آپ نے کلمہ بھر کر سنا دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ موبائل مسلمان ہو گیا۔ اصل تو ہے کلمے والی زندگی، جو کلمے کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنا، سچے دل سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ شرط لگائی ہے، تو سچے دل سے کس نے پڑھا؟ جس کے دل کے اندر منافقت نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پر شرک بھی نہیں ہے، خالص ہے، خالص اللہ کی رضا ہے، عبادات کے اندر اللہ کی رضا ہے، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی دنیا کی خوشنودی، مولا کی رضا ہے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ عمل چھوٹے بھی ہوں گے اللہ قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر خلوص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، لوگ بلے بلے کریں جی، ہماری تعریف کریں جی، واہ بڑا سخی ہے، بڑا کیا فلاں فلاں، تو اللہ کے ہاں ایسے اعمال کی کوئی قدر نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میری سفارش کا سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اس کے رسول سے منافقت نہیں ہے۔ گناہ گار ہیں، خطائیں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان سچا ہے، آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اور آپ کا ہر فرمان سچا ہے، کوئی شک شبہ نہیں۔ اور اسی کے متعلق کہنے والے نے کہا نا، نہ دن نہ مہینے تے